السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحت ہاشمی بول رہی ہوں. کیا حال ہے سب کا؟ انسان کو دنیا میں بہت سے نقصانات سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح ان کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے. ایک چیز جاتی ہے تو دوسری مل جاتی ہے، لیکن ان میں سے ایک نقصان جس کا کوئی ازالہ نہیں کیا جا سکتا وہ موت ہے. اسی لیے کسی بھی عزیز رشتہ دار کی موت پر ہم بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں. ہم جانے والی روح کو واپس نہیں لا سکتے. ہاں، اس موقع پر میت اور اس کے لواحقین کے ساتھ ممکنہ حد تک خیرخواہی کر سکتے ہیں. وہ خیرخواہی کیا ہے؟ وہ ہے میت کے لیے دعائے بخشش کرنا، اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا اور اس کے لواحقین کو تسلی دینا. یہ سب بہت اجر و ثواب کا باعث بھی ہے. بخاری کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت و کرامت کا لباس پہنائیں گے. عموماً تعزیت کرنا ایک مشکل کام لگتا ہے، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ غمزدہ لواحقین کے پاس جا کر ہم کیا بات کریں. اس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملتی ہے. ایک حدیث کے مطابق یہ الفاظ یا اس سے ملتا جلتا مفہوم اپنی زبان میں ادا کیا جا سکتا ہے کہ اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، اللہ تمہیں اجر عظیم دے اور بہت اچھی تسلی فرمائے اور تمہاری میت کو بخش دے. اس کے علاوہ جب آپ تعزیت کے لیے جائیں تو اس موقع کی مناسبت سے صبر، وفات اور آخرت وغیرہ پر مبنی لٹریچر ساتھ لیتے جائیں. ایسی چیزوں کو پڑھنا اور ان کا ذکر کرنا روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے کام آنے کی توفیق دے. آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.